جنگ احد 7 شوال 3 ہجری کو 23 مارچ 625 میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی ٹانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتیں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا اور یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہے۔ ہندا نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کیا گیا۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئی جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے اپنے غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے، جو مکہ میں ہی رہتے تھے، انہیں مشرکین کی سازش سے آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 کو دونوں فوجیں احد کے میدان میں دامن میں آمنے سامنے ہو گئی۔ احد کے پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آئے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکے۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کو کئی کافر من مشرک قتل کیے، جس میں مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ در اونین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، درہ چھوڑ کر میدان میں مالی غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ کوہ احد کا چکر لگا کر
کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے ہمت ہار دی اور رائے فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ وقفے کے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلا زرہ بکتر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمان کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ اب اس میدان پہ ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے، ساتھ میں یہ مزارات بھی موجود ہے جو 70 اصحاب شہید ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار بھی موجود ہے، اور پیچھے پہاڑی کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہونے کے بعد جہاں پہ بیٹھے تھے وہ جگہ بھی موجود ہے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی وہ جگہ بھی اس زیارات میں موجود ہے۔ آپ ان کی تصویریں اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ۔